للہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورحمۃ للعالمین وراحۃ العاشقین ومراد المشتاقین سیدنا و سندنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نہایت ہی واجب الاحترام رونق مسند صدارت میری مراد زینت السادات اولاد علی فخر سادات حضور قبلہ پیر سید فضائل حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ علیہ اور آپ کے ساتھ نہایت ہی محبتوں والی میرے لیے بہت ہی قابل احترام حضور کی خانوادہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب اور بھی جملہ تمام یاران طریقت و حقیقت و معرفت عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت بڑی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ شاہ صاحب جیسی شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں جو کسی نہ کسی بہانے حضور کے نام پر ہمارے اس چک کے گلیوں اور بازاروں کو سجا دیتے ہیں اور حضور کے نام کا صدقہ، حضور کی آل کے نام کا صدقہ مجھے اور آپ کو بلا کر ان رونق بھری محفلوں میں حضور اور حضور کی آل کے تذکرے کرنے کی سعادت عطا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم سب کا شاہ صاحب کی دعوت پر اس محفل پاک میں آنا قبول و منظور فرمائے اور جس مقصد خیر کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے مالک آنے والے وقت میں ہمیں اس مقصد کو حضور کے صدقے اعلیٰ طریقے سے پایہ تکمیل پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہایت ہی مختصر انداز میں حضور کی محفل ہے، حضور کی بزم ہے، جب محفل حضور کی ہو تو بات حضور کی ہو۔ چھوٹی سی اور نہایت ہی اہم بات آپ سے کروں گا، حضور کی بات کرنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضور کی بات ہوتی کیسے؟ قابل غور نکتہ، میرا خطاب میری تقریر عام خطبات کی طرح نہیں ہوتا، میں 10 سے 15 منٹ میں صرف 1-2 نکتے بیان کر اجازت چاہتا ہوں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ دلوں میں حضور کی اور حضور کی آل کی محبت کو پیوست کریں۔ حضور کی محفل ہے، حضور کی بات ہونی چاہیے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ حضور کی بات ہوتی کیسے؟ اس کا ایک ہی انداز ہے، کوئی حضور کی زلف کی بات کرتا ہے، کوئی حضور کے چہرہ انور کی بات کرتا ہے، کوئی حضور کے لب و رخسار کی بات کرتا ہے، کوئی حضور کے شہر کی، حضور کے گھر کی اور حضور کے در و دیوار کی بات کرتا ہے، کوئی حضور کی جنگ کی بات کرتا ہے، کوئی حضور کے غزوے کی بات کرتا ہے، کوئی حضور کے سفر کی بات کرتا ہے، کوئی حضور کی ہجرت کی بات کرتا ہے، کوئی حضور کے فرش کی بات کرتا ہے، کوئی حضور کے عرش کی بات کرتا ہے۔ میں نے سوچا میں کس طرح حضور کی بات کروں، کس موضوع پر بات کروں؟ سوچنے پر ایک بات نے مجھے مجبور کیا، کیوں نہ میں آج بات حضور کی کروں لیکن اس انداز میں کروں کہ وہ ہستی ایسی ہو جو حضور کی ہر جگہ پر موجود ہو، جو حضور کی گفتار میں بھی ہو، حضور کے کردار میں بھی ہو، حضور کے شہر میں بھی ہو، حضور کے محلے میں بھی ہو، حضور کے مکہ اور مدینہ میں بھی ہو، حضور کے سفر میں بھی ہو، حضور کے حج پر بھی ہو، حضور کے در پر بھی ہو۔ اسلام کا کوئی کونا ایسا نہ ہو جو حضور کی اس ہستی سے خالی ہو۔ آپ میری بات تک پہنچ گئے ہوں گے۔ آج میرے دل نے کہا بات حضور کی ہوگی
کے علی کی بات، حضور کے علی کی بات ہوگی، کیونکہ ہر بندہ حضور کی بات کرتا ہے تو کسی نہ کسی شاعری کو بات کرنی چاہیے۔ کیوں نہ آج بات کی جائے حضور کی، لیکن کی جائے حضور کے علی کی۔ من موج میں ہے، تن اوج پہ ہے، حق بات سخی سلطان علی۔ من موج میں ہے، تن اوج پہ ہے، حق بات سخی سلطان علی۔ سرتاج سہاگ عقیدے کا، ہر مومن کا ایمان علی۔ منبر محراب قضا مسلم، سب صوم صلاۃ اذان علی۔ ہر آیت کا مفہوم علی، مقصوم علی، میزان علی۔ بے عیب صحیفہ عصمت کا، لا ریب کا در قرآن علی۔ بے عیب صحیفہ عصمت کا، لا ریب کا در قرآن علی۔ میرے قبلے کی سج دھج زندہ، تیرے کعبے کا مہمان علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے کعبے کا مہمان علی۔ پاتال کی تہ سے عرش تلک، پاتال کی تہ سے عرش تلک ہے خالق کی پہچان علی۔ سب نبیوں کا سلطان کا ہے میرا جسم علی ملتا ہے علی۔ حضور کی ہوگی، ہر بندہ حضور کی بات کرتا ہے، کوئی کس انداز میں، کوئی کس انداز میں۔ آج میں نے بات حضور کی کرنی ہے، لیکن کرنی حضور کی علی کے انداز میں۔ سبحان اللہ، آج نبیوں کا سردار کہے میرا جسم علی، میری جان علی، میرے جسم علی، میری تقدیر کی شوخ انگیٹھی میں جگمگ جگمگ ہر آن علی۔ الماس علی، یاقوت علی، ہیرا گوہر مرجان علی۔ میرے بھائی، انسان نماز پڑھ رہا ہو، نماز پڑھنا عبادت ہے۔ انسان روزہ رکھ رہا ہو، روزہ رکھنا عبادت ہے۔ انسان حج کر رہا ہو، حج کرنا عبادت ہے۔ لیکن کوئی نمازی کو نماز پڑھتے دیکھے، دیکھنے والے کی عبادت نہیں۔ کوئی روزے دار کو دیکھے، روزے دار کو دیکھنا عبادت نہیں۔ کوئی حج کرے، حج تو عبادت ہے، لیکن کسی حاجی کو دیکھ لینا عبادت نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو نماز پڑھے تو وہ کوئی عبادت ہے، لیکن جو اس کو پڑھتا دیکھے وہ بھی عبادت گزار بن جائے۔ جو روزہ رکھے وہ تو عبادت ہے، لیکن کوئی اس روزے دار کو دیکھ لے وہ بھی عبادت گزار بن جائے۔ جو حج کرے وہ تو عبادت ہے، لیکن آپ کی امت میں کوئی ایسا حاجی بھی ہے، کوئی اس حاجی کو دیکھ لے تو دیکھنے والا بھی عبادت گزار بن جائے۔ حضور نے فرمایا یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ تو بہت دور کی بات ہے۔ النظر الی وجہ علی، میری امت میں ایک علی ایسا ہے جو نماز پڑھے نہ پڑھے، بیٹھا ہو تو اس کو ویسے بھی دیکھ لے، کوئی بات افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو علم پڑھنے کے بعد علی کے نام سے ذرا چڑ کھانا شروع کر دیں۔ معذرت کے ساتھ افسوس ہوتا ہے، یہ کسی شیعہ سنی کی میراث نہیں۔ علی وہ ہستی ہے جس کے بچوں کے صدقے آج دین ہمارے پاس قائم رہا۔ کبھی بھی اس گھرانے کے متعلق کمزور سوچے۔ یہ وہ گھر، میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں، حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبوت کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہم پر اپنا سارا حق ادا کر دیا، کیا آپ کی یہ گنہگار امت آپ کی اس حق کا کوئی بدلہ ادا کر سکتی ہے؟ کوئی بدلہ ادا کر سکتی ہے؟ الفاظ حضور کے غور کیجیے گا، عزیز ہے یہ ترمذی شریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اگر کوئی بندہ میری رسالت کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتا رہے، وہ روزہ رکھتا رہے، وہ مساجد بناتا رہے، وہ تبلیغیں کرتا رہے، وہ مجلسوں کو سجاتا رہے، وہ مدینے اور مکے آتا رہے، بلکہ حضور نے فرمایا میری امت میں اگر کوئی بندہ مجھے میری رسالت کا اجر دینا چاہتا ہے، میری اولاد سے محبت ہے، میری اولاد سے ہم کہاں ہیں؟ چار باتیں، اس حال کو ترازو میں توڑ
کوئی غوث قطب ابدال کلندر ایسا ہے جو اس آل کے گھرانے کی بیٹ نہ تھا اور خدا نے اس کو کوئی مقام دیا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں داڑیاں رکھ لینا تو میرا اجر ہو جائے گی، نمازیں پڑھ لینا تو مجھے میری نبوت کا اجر مل جائے گا، روزے رکھ لینا تو مجھے میری نبوت کا اجر مل جائے گا۔ آج ہم اپنی نمازوں پر اتراتے ہیں، اپنے روزوں پر، اپنی مساجد پر اتراتے ہیں، اپنی چادروں اور اپنی ٹوپیوں پر اتراتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، اگر کوئی بندہ مجھے میرا اجر دینا چاہتا ہے میری اولاد سے محبت ہے۔ افسوس کے ساتھ ہم تو کہتے ہیں نا کہ آل رسول شیعہ کی میراث، افسوس کے ساتھ اس رسول کے جانے کے بعد ہم نے کربلا میں اس جہاں کے ساتھ کیا کیا، کبھی گریبان میں جھانکنا اور اسلام کی تاریخ اور تاریخ حقیقت کو دیکھنا۔ وہ نواسہ رسول کی گردن اتارنے والا کوئی منکر کوئی کافر نہ تھا، وہ اسی نبی کو امتی تھا جس کو رسول سمجھاتے رہے کہ اگر مجھے اجر دینا ہے تو میری اولاد سے ہوگا۔ اس کربلا کے میدان میں یا تو مجھے بتاؤ کہ حسین کی گردن کسی عیسائی نے اتاری ہو، حسین کی گردن کسی یہودی نے اتاری ہو، حسین کی گردن کسی ہندو نے اتاری ہو۔ میرے بھائیو، حسین کی اگر وہاں پہ گردن کٹی ہے تو وہ کلمہ گو مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک طرف حقیقت ہے۔ تو چند کتابیں پڑھ کر اس علی کو اور اس علی کے بچوں کو میزان میں مت تولا کر۔ یہ بچے اور یہ اولاد تولنے کے قابل نہیں ہے، یہ صرف ماننے کے قابل ہے، یہ صرف محبت کرنے کے قابل ہے۔ افسوس ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عالم وہ واحد ہستی ہوتی ہے، واحد ہستی عالم ہوتی ہے جس کو جب بھی خیرات ملتی ہے علی کے دروازے سے، لوگوں کو پتہ کوئی نہیں ہے، چاہے شیعہ عالم ہے، سنی عالم ہے، بریلوی عالم ہو، دیوبندی عالم ہو، کوئی پیر فقیر ہو، غوث قطب ابدال ہو، کوئی محقق ہو، کوئی مفسر ہو، پوچھے تمہارے پاس علم کیا ہے؟ وہ کہتا ہمارے پاس علم رسول کا ہے۔ علم کیا رسول کے علم کے بغیر کوئی عالم بن سکتا ہے؟ رسول کے علم کے بغیر کوئی عالم؟ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی جو خود کو عالم کہلوائیں اور پھر علی کو نہ مانیں۔ ترازو دینا چاہتا ہوں، حضور آپ کا علم حاصل کرنا ہے، مجھے آپ کے علم تک پہنچنا ہے، کیا کوئی طریقہ ہے کہ میں آپ کے علم تک پہنچوں؟ عالموں ذرا غور سے سنو میری بات، عالم ہو کر علی کو نہ ماننا بہت بڑی گناہ ہے۔ حضور آپ کا علم لے کر میں عالم بننا چاہتا ہوں، کیا کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ میں آپ کے علم تک پہنچوں؟ حضور نے فرمایا ہاں، میں نے اپنے علم کے شہر کا ایک دروازہ رکھا، علم کے شہر کا ایک دروازہ۔ حضور وہ دروازہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دروازہ میرا علی، وہ دروازہ میرا خدارا حسن ویسا مل جائے گا، حضور کا گفتار ویسا مل جائے گا، حضور کا کردار ویسا مل جائے گا۔ اگر تم میں سے کوئی بندہ حضور کے علم تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو فقط اور فقط ایک دروازے کی ضرورت ہے، اور اس دروازے کو علی کہتے ہیں، اس دروازے کو علی کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج کی اس نفسا نفسی کے دور میں حضور کی آل کے ساتھ اور اس پاک گھرانے کے ساتھ کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اس آیت کو اس انداز میں کبھی کسی نے نہیں بیان کیا ہوگا جس کو میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ 40 منٹ پر ہم نے پورا انداز قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ترجمے پہ غور کرنا، تشریح کی جائے، سارے عالم ایک بات پر لگے ہوئے ہیں، حضور میں کردار میں سب سے زیادہ نمونہ ہے۔ کسی نے نماز دیکھنی ہو تو حضور آتا، کسی نے روزہ دیکھنا ہو تو، کسی نے عبادت دیکھنی ہو تو، خدا کی قسم ہے جو میں آج آپ کو اس آیت کی تشریح کر کے بتانا چاہتا ہوں، اس آیت میں کہیں پر بھی نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ عبادت کا ذکر ہے۔ اس آیت میں ذکر ہی کچھ اور ہے، لوگوں کو خطے ہی نہ لوگوں نے منافقت کی بنا پر اس آیت کا ترجمہ ہی اور لے لیا، کیونکہ جس نے جو کچھ بھی اچھا کرنا ہوگا تو حضور کا کردار ہے، حضور کا کردار مشہور راہ ہے، حضور کی حالانکہ الفاظوں پر غور کریں، لقد تحقیق بس تحقیق، لقد کا مطلب کیا بنتا ہے؟ میں لفظوں کے ساتھ آیت کا ترجمہ اجازت، بس تحقیق، لقد بس تحقیق ہے، لا تمہارے
लाकुम तुम्हारे वास्ते, लक़द काना लकुम बस तहकीक है, लकुम तुम्हारे क्या फी, मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, फी लफ्ज़ क्या है? फी, नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, फी का मतलब होता है में। फी का मतलब क्या होता है? में। रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए है क्या? उसवतुन हसना, बेहतरीन नमूना। बेहतरीन लोगों ने ले लिया इसका तर्जुमा नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। नहीं, इसकी नमाज का जिक्र है। आयत का तर्जुमा क्या बनता है? बस तुम्हारे लिए है बेहतरीन नमूना। किसने? अल्लाह के रसूल। या रसूल अल्लाह, क्या नमाज आप में है? हुजूर ने फरमाया नहीं, नमाज मुझसे है। नमाज इसमें बात से की नहीं है, इसमें बात से की नहीं है। अल्लाह ने फरमाया रसूलुल्लाह भी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। या अल्लाह, क्या नमाज रसूल में है? खुदा फरमाता है नमाज रसूल में नहीं है, नमाज रसूल से। क्या रोज़ा रसूल में है? अल्लाह फरमाता है नहीं, रोज़ा रसूल से है। क्या सहाबी रसूल में है? अल्लाह फरमाता है नहीं, कुल्लुहुम सहाबा रसूल से। क्या मस्जिद रसूल में है? अल्लाह फरमाता है नहीं, मस्जिद रसूल से है। कुरान रसूल से, नमाज रसूल से, इबादत रसूल से, ये हज, ये ज़कात, ये कलमा, ये सब नाम, ये इस्लाम, ये ईमान, ये मक्का, ये मदीना, ये हुजूर से। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कुछ आप में है? हुजूर ने फरमाया अल हुसैन व अना मिनल हुसैन, मुझ में अगर कोई है तो मैं हुसैन हूं। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन, नबियों का ताजदार घराना हुसैन, बल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है, ज़माना हुसैन का। माज़रत के साथ मैं 2 मिनट ज़्यादा लेना चाहता हूँ, मेरा हुसैन का बात आ गई है। लोग आयत की तशरीह करते हैं, वही आयत का मतलब है सब कुछ का नमूना बेहतरीन हुजूर में है। कहाँ लिखा है सब कुछ का बेहतरीन नमूना? इस आयत में लिखा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, बेहतरीन नमूना है। कौन? जो तुम्हारे रसूल में है, जो तुम्हारे रसूल में है। अहले इस्लाम, अगर तुम रसूल का बेहतरीन नमूना देखना चाहते हो तो वो रसूल से पूछो तो सही, ऐ आका तुझ में है कौन? मैं क्या? तुझ में कौन है? सब तो तुझसे है, सब तो तुझसे है। चाहे सैयदना सिद्दीक़ अकबर, चाहे सैयदना फारूक आज़म, चाहे सैयदना उस्मान गनी हो, कोई भी सहाबी हो, सब हुजूर से है। एक बंदा भी नहीं कह सकता कि कोई सहाबी भी हुजूर में है। हुजूर आप में कौन है? जो अल्लाह कहता है वो सबसे बेहतरीन है। जिसका अल्लाह कहता है वो कहते हैं हुसैन कुरान में कहाँ लिखा है? इससे बड़ा हुसैन कुरान में और दिखा कैसे? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन, रसूलुल्लाह की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। और जब हुजूर ने देखा तो मेरे भाई हुसैन के सिवा कुछ नहीं, हुसैन के सिवा कुछ न निकला। मेरा सलाम है उस घराने को दिया पाल की जिसने हुसैन ज़माने को, मेरा सलाम है उस घराने को अल हुसैन बिन्नी व अना मिनल हुसैन। मेरे भाइयों वक्त का तकाज़ा है, जहाँ पर बात खत्म हुई है दिल तो नहीं करता, लेकिन खुदा दोबारा कुरान को समझो तो अहले बैत की है। कभी भी फिरका परस्ती में जाना, ये फिरका परस्ती जो है ये अहले बैत के लिए नहीं है। अहले बैत को कभी भी ये ना सोचना कि ये किसी एक फिरके की मेरास है। अहले बैत के बगैर न दीन है न इस्लाम है, अहले बैत के बगैर न हमारी नमाजें हैं। करबला की मैंने पहले की बात, करबला के मैदान में सब कुछ था, सब कुछ था। यजीद की फौज नमाज भी पढ़ती थी, यजीद की फौज अज़ान भी देती थी, यजीद की फौज कलमा भी पढ़ती थी। और तारीख में लिखा है यजीद की फौज में हाफिज़ कुरान भी थे।
داڑیاں بھی تھی، میں صحابہ کے لفظ نہیں استعمال کر سکتا ورنہ وہ ہو سکتے ہیں، لیکن کلمہ گو ایک، کلمہ گو سوچو تو صحیح، داڑھی بھی ہو، نماز بھی ہو، قرآن بھی ہو، امامہ بھی ہو، اذان بھی ہو، امامت بھی ہو، کلمہ بھی ہو، پھر بھی بندہ لعنتی ہو جائے، پھر بھی بندہ لعنتی ہو جائے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ان کے پاس کیا نہ تھا؟ تاریخ میں دیکھا سب کچھ تھا، اگر یزید کی فوج میں کچھ نہ تھا نا تو وہ فقط ایک حسین نہ تھا، ایک حسین۔ آج بھی لوگوں ہم ہے فکریہ، لوگ ہماری عبادتوں کو نہیں دیکھیں، لوگ ہماری ان مساجد کو نہیں دیکھیں، لوگ ہماری ان چادروں اور ٹوپیوں کو نہیں دیکھیں، لوگ ہماری گاڑیوں کو نہیں دیکھیں، لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کوئی کون بریلوی ہے، کیوں دیوبندی ہے۔ اگر لوگوں نے دیکھنا ہے نا تو فقط ایک دیکھنا ہے، کس کے دل میں حسین بستا ہے، جس کے دل میں حسین بستا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، لوگوں نے بڑی اس کی تشریح کی ہے، لیکن کبھی آج تک کسی نے اس آیت کو حسین کی نظر سے نہیں دیکھا۔ میں نے چاہا آج جس خلوص کے ساتھ دعوت دی گئی ہے، اس خلوص میں قرآن کی اس آیت سے آپ کے سامنے حسین کو بیان کر دیا۔ تحقیق ہے، میری بات نہیں ہے، اللہ کی۔ اسی ترجمے کے ساتھ اختتام، لقد تحقیق، کانا ہے، لاکن تمہارے واسطے، فی میں، رسول اللہ اللہ کے رسول میں، اسوۃ بہترین نمونہ، بہترین ثابت کیا ہوا۔ کائنات کا اگر کوئی بہترین عکس ہے، کائنات کا اگر کوئی بہترین ترازو ہے، کائنات کا اگر کوئی بہترین جز ہے تو وہ تمہارے رسول میں ہے۔ اور جب رسول سے پوچھا حضور آپ میں کیا ہے، حضور نے فرمایا مجھ میں میرا حسین، مجھ میں میرا حسین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے حسین کے اور حسین کے گھر سے اور حسین کے نانا سے واضحانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے وقت سے 5 منٹ اوپر گیا، معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اہل بیت کی محبت میں زندگی بسر کرنے کی۔